ہماری دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ ایسے اللہ کے محبوب بندوں کے بارگاہ میں آئیں گے، یہاں دعا کریں گے، ان کے بارگاہ قدسہ سے خراج عقیدت پیش کریں گے اور ان کا وسیلہ لے کر دعا کریں گے۔ معلوم اللہ کے محبوب بندوں کے بارگاہ میں آنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے بارگاہ میں آئے، مگر اللہ کا ولی جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے بارگاہ میں بلاتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے چوکٹ پہ بلاتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے قدموں میں بلاتا ہے۔ اور کل تک بے نمازی تھا، اس ولی کے نظر انتخاب سے نمازی بن کر جاتا ہے۔ کل تک بے اولاد تھا، اولاد والا بن کر جاتا ہے۔ کل تک گنہگار تھا، نیکوکار بن کر جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کی نگاہ جب پڑ جاتی ہے وہ یہاں بھی چمکتا رہے گا، مرنے کے بعد اللہ اس کے قبر کو بھی چمکا دے گا۔ اسی کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آپ کتنے بڑے تقدیر والے، آپ کتنے بڑے نصیب والے۔ معلوم ہے مزاروں پہ جانا یہ سرکار دو عالم کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی نبی پیغمبر اعظم کی سنت ہے۔ سیدہ آمینہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے 1450 سال پہلے آقا تو جہاں کو ایک قبر پر لے گئی، مزار پاک پر لے گئی۔ وہ کن کا مزار تھا؟ وہ کن کی قبر تھی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی ان کی مزار پاک پر اللہ سیدہ آمینہ نے اللہ کی نبی کو لے کر وہاں پر سرکار دو عالم تشریف لے کر گئے اور سیدہ آمینہ بھی گئی۔ نبی کا ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے سیدہ آمینہ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ قبروں پر جانا بدعت نہیں ہے، قبروں پر جانا مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آج بزرگان دین کے بارگاہ میں آئے، ان کا فیض ملے گا، نمازی بن کر جائیں گے، قرآن پڑھنے والا بن کر جائیں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، خطاؤں سے توبہ کریں گے۔ اللہ تمہیں یہاں بھی کامیاب دے گا، وہاں بھی کامیاب دے گا۔ تمہارا بچہ تمہارے ساتھ آئے گا، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے قبر پر تمہارا بیٹا قرآن کی آیت پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا، اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، یہ چند دن کا روزہ ہے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ سرکار غوث اعظم دستگیر سچے ہیں، سرکار غریب نواز سچے ہیں، سرکار مکتوب سمنا سچے ہیں، سرکار سیدی اعلیٰ حضرت سچے ہیں، سرکار علاء الدین صابری پاک سچے ہیں، سرکار سعد اللہ فاضل سچے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند سچے ہیں، اور وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور مفتی اختر رضا خان قادری تاج الشریعہ سچے ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد نور الحسنین سچے ہیں۔ اور یہاں پہ جو جلوہ افروز ہے مجاہد ملت کے خلیفہ اکبر حسین سچے ہیں۔ یہاں پر جو آئے گا یہاں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرتے تو نماز پڑھتے، اللہ سے ڈرتے تو درود پاک پڑھتے، اللہ سے ڈرتے تو قرآن کی تلاوت کرتے۔ آج جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ آپ جھوٹ بولیں گے آپ کا بیٹا جھوٹ بولے گا، آپ غیبت کریں گے آپ کا بیٹا غیبت کرے گا، آپ چغلی کریں گے آپ کا بیٹا چغلی کرے گا۔ آپ کی دعا ہر نماز میں دعا کریں گے مگر اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ارے اللہ کے محبوب بندوں کو دیکھو، اللہ کے ولیوں کو دیکھو، مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرتے تھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ
ان ولیوں کے دعاؤں کی برکتوں سے تقدیروں کو بدل دیتا تھا۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی کہتی ہے اے پیرانی پیر، میں نے آپ کے مرتبے کو سنا، میں نے آپ کی شان کو سنا، میں نے آپ کے عظمتوں کے بلندی کو سنا، آپ دعا کر دے تو مردے زندہ ہو جاتے، مجھے کچھ اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ تو سرکار غوث اعظم دستگیر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ نے لوہے محفوظ کو دیکھا۔ اس عورت سے آپ نے فرمایا اے عورت، تیرے تقدیر میں ایک بھی بچہ نہیں ہے، جا نماز پر دعا کر۔ وہ عورت کہتی ہے میرے تقدیر میں اگر اولاد ہوتا تو آپ کے بارگاہ میں نہیں آتی، آپ تو علی کے شہزادہ ہے، آپ تو حسین کے لخت جگر ہے، آپ دعا کر دے، آپ کی دعا سے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ سرکار غوث پاک کو جلال آ گیا، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کے بارگاہ میں دعا کرے اے اللہ اسے اولاد دے دے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے عبدالقادر، تو نے اس کے تقدیر کو پڑھا، اس کے تقدیر کو دیکھا، پیر تو اولاد مانگتا ہے، اس کے تقدیر میں ایک بھی اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم عرض کرتے اے اللہ جب اس کے تقدیر میں اولاد نہیں ہے ایک اولاد دے دے۔ سبحان اللہ، کیا دعا کرے؟ ایک اولاد دے دے۔ پھر اللہ کی بارگاہ سے غیب سے آواز آتی ہے اے عبدالقادر اس کی تقدیر میں ایک بھی بچہ نہیں ہے۔ غوث اعظم عرض کرتے ہیں اللہ جب ایک نہیں ہے تو دو دے دے۔ سبحان اللہ، کیا دعا کرتے؟ ایک نہیں تو دو دے دے۔ پھر اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اس کے تقدیر میں دو نہیں ہے۔ غوث اعظم عرض کرتے اے اللہ دو نہیں تو تین دے دے۔ پھر آواز آتی تین نہیں، غوث اعظم عرض کرتے اے اللہ چار دے دے۔ پھر دعا کرتے غیب سے آواز آتی اے عبدالقادر اس کے تقدیر میں چار بچے نہیں ہے۔ غوث اعظم عرض کرتے اے اللہ چار نہیں تو پانچ دے دے۔ یہ لگاتار قطاریں بڑھتی بڑھتی جب 11 تک پہنچتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی اے عبدالقادر اے غوث اعظم تو نے اس کے تقدیر کو پڑھا، اس کے تقدیر کو دیکھا، ایک بھی بچہ نہیں ہے، تیری دعا کی برکت سے میں اس کو 11 بچے دیتا ہوں۔ واقعہ مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے، قدم اعلیٰ تیرا سر بلا کوئی کیا جانے کے ہے، کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آکے وہ ہے تلوہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ سید چاند میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ہمارے علامہ قاری مختار صاحب قبلہ الحمدللہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے، اللہ ان کو بزرگی عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت ایسے ہیں، ان کے اخلاق حسنہ ہے، سبحان اللہ۔ ان کے ہاتھ میں ہزاروں بچے حافظ قرآن بنے۔ میں نے ہمارے آندھرا پردیش میں سنا جتنے بھی حفاظ آتے تھے مجھے فون کرتے تھے سید صاحب مسجد میں جگہ لگائیے۔ میں بولا کہاں سے آئے بابا آپ؟ بولتے ہیں میں حضرت جامعہ نعیمیہ سے آؤں، میرے استاد علامہ قاری مختار صاحب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے مراد آباد کو کون جانتا؟ اس صدول افاصل کا صدقہ ہے۔ آپ کے یہاں ایک عظیم الشان ادارہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں موجود ہے، کوئی دنیا میں نہیں جانتا مگر صدول افاصل کا صدقہ ہے۔ یہاں سے جو بھی بچہ حافظ قرآن بن کے ممبئی جا کے قرآن پڑھتا ہے، ان آندھرا جا کے قرآن پڑھتا ہے، مہاراشٹر جا کے قرآن پڑھتا ہے، ایک ہی زبان سے بولے گا تو کہاں سے آیا؟ وہ کہے گا مراد آباد جامعہ نعیمیہ نعیم الدین کے قدموں سے لپٹے ہوئے آیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ مراد آباد میں بھی نہیں جانتا تھا، ہمارے پاس بچے حفاظ بڑے بڑے علماء آتے تھے جامعہ نہیں میں مراد آباد، مجھے بڑی تمنا پیدا ہوئی ایک بار جاؤں میں حضرت کے قدموں کو چوم لوں۔ سبحان اللہ۔ مراد آباد کو کون جانتا؟ یہ اولیاء کرام کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نعیم الدین مراد آبادی کو وہاں پہنچا دیا، وہاں پہ جلوہ افروز ہے، وہاں کا جو بھی بچہ عالم دین حافظ قرآن بنا ہے، آج امریکہ سے لے کر جاپان تک، یورپ سے لے کر انگلینڈ تک بڑے بڑے مساجدوں میں قرآن پڑھتا ہے۔ یہ کسی کا صدقہ احسان ہے، یہ صدول افاصل کا احسان ہے، ان کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ حضرات ہمارے عتیق بھائی دعا کیجئے اللہ ان کے بچے کو شفا عطا فرمائے۔ ان کا بچہ ہسپتال میں ہے، اللہ تعالیٰ صاحب مزار کے
वसीले से उनको शिफा अता फरमाए। आमीन। बोलो आमीन बोलो। आमीन। अल्लाह उनको सही सलामत घर लौटने की तौफीक अता फरमा। आमीन, आमीन। अल्लाह तूने कितने की दुआ को मकबूल फरमाया, उस मुजाहिद को, उस बच्चे को शिफा कुल्ली अता फरमा, शिफा आजिला अता फरमा। ये चंद दिन का रोजा है, दुनिया से जाना है तो अच्छे इंसान बन के जाना, अखलाक वाले बन के जाना, अच्छे किरदार वाले बन के जाना, ताकि तुम्हारे जनाजे में तुम्हारा कोई खानदान वाला आए ना आए, तुम्हारे जनाजे में तुम्हारे कबीले वाला कोई आए ना आए, तुम्हारे जनाजे में तुम्हारा भाई आए ना आए, मगर जब आपका जनाजा घर से निकलेगा, मगर कोई दुनियादार आए ना आए, मगर अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उतरे कि किसका जनाजा जाता है, ये मुस्तफा के गुलाम का जनाजा जाता है, ये गौसे आज़म के दीवाने का जनाजा जाता है, कोई ना आए, अल्लाह के फरिश्ते आपके जनाजा में आएंगे, आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। सुभान, अच्छे इंसान बन के जाना, अच्छे किरदार बन के जाना। हज़रत सैयदना बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। जब आप अपने घर में कुरान की तिलावत फरमाते थे तो आपको एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब आपने देखा कि इधर उधर से आवाज आती है, आपने कुरान बंद किया, आपने देखा, पड़ोसी में देखा, इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। जब आपने देखा एक उनके घर के बगल में पड़ोसी में एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई है और उनका घर अंधेरा है, अब वो बच्चा उस माँ को सिमट कर ज़ारो कतार होता है, इतना रोता है, इनकी आवाज बायज़ीद बिस्तामी के कानों तक पहुंचती है, बायज़ीद बिस्तामी के आंखों से पानी निकल जाता है। आपने कुरान को बंद किया, अपने घर के चिराग को उनके घर में रोशन किया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, फिर आओ बच्चा रो रहा था, अपने चिराग को उनके घर में रोशन किया। तीसरा दिन आया, फिर उनके घर में रोशन किया। चौथा दिन आया, उनके घर में रोशन बायज़ीद बिस्तामी ने रोशन किया। 40 दिन अल्लाह के महबूब बंदे बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर के चिराग को उनके घर में रोशन किया। उनका शोहर जब आया अपने काम से, वो औरत जो थी वो औरत जो थी अपने शोहर का हाथ पकड़ती है, कहती है, ऐ मेरे शोहर, सबसे पहले उस मर्द कंदक के बारगाह में चल जो 40 दिन अपने घर में अंधेरे में रहना गवारा किया, हमारे घर को रोशन किया, उसके बारगाह में चल। वो औरत अपने शोहर का हाथ पकड़ती है, बायज़ीद बिस्तामी के बारगाह में जाती है, ऐ बायज़ीद बिस्तामी, मैंने तेरे अखलाक को देखा, हमने तेरे किरदार को देखा, जब तेरे इतने अच्छे अखलाक हैं, मदीने वाले अखलाक का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, वो बीवी शोहर कलीमा पढ़ के मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद चांद मियां साहब क़िबला, फैज़ान औलिया किराम, नारे तकबीर। आज हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, आज हम लोग कुरान की तिलावत की फुर्सत नहीं है, अल्लाह पर अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह के मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, अल्लाह पर। हमने 30 दिन कुरान को सुना, हाफिज कुरान पढ़ता रहा, मगर कभी गौर नहीं किया। अगर गौर करते आंखों से पानी निकल जाता। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आज़म एक मर्तबा नमाज के लिए आ रहे थे, आपने कुरान की आयत को सुना, वहीं पे कर गए, ज़ारो कतार होने लगे। लोगों ने पूछा, ऐ उमर, तुझे किसने रुला दिया, तेरी आंखों में पानी कैसा? उमर ने कहा, मैंने अल्लाह के कुरान को सुना, मेरे आंखों से पानी निकल गया। सुभान अल्लाह।